خدمت دیتی ہے خدمت دیتی ہے امت کے معتبرات نوجوانوں، میری دھرتی کے عظیم باسیوں اور امت سے باہر سے تشریف فرما ہمارے دوست احباب، آپ سب کی خدمت میں میری طرف سے سلام عرض ہے۔ میرے بھائیوں، اگرچہ یہ الیکشن 2020 کا مرحلہ ہے اور الیکشنز کے سلسلے میں چونکہ میری کوئی ایسی خواہش نہیں تھی کہ میں بارہا آ کے آپ کے اوپر مسلط ہو جاؤں، اور اس کی جگہ میں کسی ایسے نوجوان کو سامنے لانا چاہتا تھا کہ جو پھر ایک نئی شکل میں، ایک نئی حیثیت کے ساتھ اسمبلی میں حاضر ہو۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ امت اور یہاں کے اسٹومن کے اپنے لوگوں کی واضح اکثریت سے نوجوان جو ہے بطور ظفر محمد شادم کھیل کے آپ نے پیش کیا، تو میرا جمع کیا ہوا سرمایہ چوری کرانا نہیں چاہتا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سیٹ کو شیر کے منہ سے باہر نکال کر آپ لوگوں کے قدموں میں رکھا ہے، اور پھر واپس چوروں کا شکار نہیں کر سکتا۔ یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف میں نے اٹھائی ہے۔ آپ نے تو پھر کرم علی شاہ کو ووٹیں دے دے کر آسمان پہ چڑھایا، ہم نے اسے چھینا ہے۔ ہم چھین کر ان چوروں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جو افراد کے روز سے بھی پیسے کماتے ہیں، جو این جی اوز کو بھی لوٹتے ہیں، جو یتیموں کو بھی لوٹتے ہیں، جو بیواؤں کے جیبوں میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، جو غریبوں سے لوٹتے ہیں، اور خاص کر آپ کی یہ پیپل پارٹی جو ماں بہن کو بھی معاف نہیں کر کے چوری کر لیتے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں یہ لوگ۔ میں ان کو واپس نہیں کر سکتا یہ سیٹ، اس لیے میں آیا ہوں، ورنہ میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ آپ کا چھوٹا بلاول مجھ سے چھوٹا آدمی ہے، میں ذوالفقار علی بھٹو کا آدمی ہوں۔ آپ کے مریم نواز کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ میں نواز شریف ابھی یہ باتیں کرتا لندن میں بیٹھ کر، میں 8ویں میں پڑھتا تھا تو یہ باتیں کرتا تھا۔ یہ کرکٹر عمران خان ایک بچہ فضول بازاری لڑکا ہے، یہ کیا جانے سیاست۔ یہ الو کا پٹھا اپنا وہ پٹھا بلا چلا کر قوم کو بنائے گا، اس کا باپ بھی نہیں بنا سکتا۔ وہ جنرل نیازی پاکستان میں بنا سکا تو یہ علوم کا پٹھا نیازی بنا سکتا ہے، یہ عمران خان ملک بنا سکتا ہے، یہ بیوی نہیں بنا سکتا، ملک بنا سکتا ہے، یہ گھر نہیں بنا سکتا، قوم بنا سکتا ہے۔ علو کے پٹھوں کے خلاف ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ سوپا ریاست آئی آپ کا بھائی دے گا نواز شریف، یہ نہیں دے سکتے ہیں، یہ آپ کا پیر نہیں دے سکا، یہ آپ کا راجے نہیں دے سکے، جو گورنرز رہے ہیں، جو بہت بڑے عہدوں پر رہے ہیں، جو سپیکرز رہے ہیں، جو منسٹرز رہے ہیں، نہیں دے سکے۔ یہ تھوڑا بہت بھی دیا ہے تو پی این ایف سے بڑھ کے دیا ہے۔ یہ اسمبلی پی این ایف نے کرا کے بنایا ہے، یہ اسپیکر کی پوسٹ پی این ایف نے کرا کے بنایا ہے، یہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کی پوسٹ پی این ایف نے کرا کے بنایا ہے۔ یہ کسی بٹو فیملی کی مہربانی نہیں ہے، یہ کسی میاں فیملی کی مہربانی نہیں ہے،
یہ کسی نیازی کی مہربانی نہیں ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی آ کر کہتا ہے کہ روڈ میں نے بنایا. دونوں کے پٹھے تمہارا وزیر اعظم روڈ نہیں بنا سکتا ہے, تم بنا سکتی ہو یہ روڈ. میں نے بنایا ہے. پیر کامل سے نہیں بنا سکتا, تم بنا سکتے ہو. یہ میں نے بنایا ہے. ایفات میں نے لایا ہے ادھر. ایفات کا محکمہ کس نے لایا؟ نواز خان ناجی نے لایا ہے. آپ کو پتا ہے ایفات گلگت میں کام کرتا ہے, کہیں دیکھا ہے؟ حمزہ میں ہے, نگر میں ہے, اردو میں ہے. یہ صرف دیامر میں ہے جہاں ایک آر ایس پی نے کام نہیں کیا, وہاں ایفات کام کرے گا. کیا حمزہ نگر, گلگت اور سکردو سے بھی ایک آر ایس پی نے گزر میں کم کام کیا ہے؟ اور اس کے باوجود بھی 40 ارب روپیہ لا کر ہم نے یہاں ڈالا, اور یہ ہم نے کیا. اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے آپ کا روڈ گش گش تک تھا, آپ کی گاڑی گش گش تک پہنچ سکتی تھی. گش گش سے آج یہ روڈ بٹولی تک گیا, دو پل کے ساتھ یہ روڈ آج احمد تک پکا ہے. ابھی یہ جائے گا جناب الحنس تک, اور 22 کلومیٹر روڈ آپ کا مترمدان تک کلیئر پاس ہے, PWD سے, پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے, فائننس سے. لیکن برس وقت کے ڈیزاسٹر کی وجہ سے راستے میں رکا ہوا ہے. یہ سارا کام ایک ممبر کی حیثیت سے میں نے کیا ہے. اس ممبر کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں آگے. آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پریشان ہونے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے, یہ کوئی سوئٹزرلینڈ نہیں ہے کہ راتوں رات جو ہے وہ آپ کے پاس پکے پکائے روڈ اور سکول اور ہسپتال اور ساری چیزیں بنیں گی. یہ ترقی آہستہ آہستہ چل رہی ہے. آپ کئی ایج پر سفر کرتے ہو. سب سے پہلے ہمارا علاقہ تہنگیر آتا ہے, آپ کی گورنمنٹ سے بڑا ہے. کوئی RCC برج ہے, پھر داریل آتا ہے, RCC برج ہے, ڈڑشال میں ہے, پھندری میں ہے, اچھوڑور میں ہے, پھندر میں ہے, آگے چل کر گیس میں ہے, گور میں ہے, بوجی میں ہے, کل آباد میں ہے, سنگر میں ہے, اوش کنڈاس میں نہیں ہے. گلگت پہنچنے تک کوئی نہیں ہے. آپ کا RCC پل شہر کے بن کے تیار, بیبر کا تو پل بن رہا ہے, سلفی کا پل بن کے تیار ہوا ہے, ڈھوک کا پل بن کے تیار ہے, اور یہ روڈ بن کے آپ دیکھ رہے حاسس میں آپ کے لیے برج بنا, آپ کے لیے ابھی مجاور میں بنا. اور ابھی ہم آقا کے ذریعے سے برسوت نالے کے اوپر بھی برج بنوا رہے ہیں. PWD کے انجینئر جو ہے نا اس کا فیزیبلٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. PWD کے انجینئر, اس لیے ہم نے پرائیویٹ آقا کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا. ابھی تو میں ممبر نہیں ہوں, لیکن میری ممبرشپ کے دوران چونکہ ان کے پاس کمپنسیشن کا انتظام نہیں ہے, میں نے وعدہ کیا تھا کہ بحیثیت ممبر کمپنسیٹ کرنے کا میں حکومت سے پیسے لوں گا. لیکن اب چاہے میں آ جاؤں چاہے کوئی دوسرا آ جائے, آپ ان کو کہیں اور حکومت جو ہے وہ کمپنسیشن کا انتظام کرے گی, اور آقا جو ہے پل بنائے گی, اور ہماری گاڑی سیدھے مترمدان تک آرام سے پہنچ جائے گی جس طرح احمد تک آتی ہے. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہر گاؤں کے اندر ڈسپنسریز بن چکی, سکولز بن چکے ہیں. آپ اس خیال میں نہ رہے کہ پاکستان میں پیپل پارٹی یا تحریک انصاف کی حکومت ہوگی. نہ تحریک انصاف کی حکومت آنے والوں میں پاکستان میں ہے, اور نہ پیپل پارٹی کی بننے جا رہی ہے. دونوں سے خدا حافظ. آپ اس بات فہمی میں نہ رہے, پھر وہی بات ہوگی نا, 70 سال تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے. 70 سال تک پھر وہی ہوا کہ یہ آئے گا تو کچھ دے گا, وہ آئے گا تو کچھ دے گا, یہ اس کے پیچھے جائیں گے. یہ تو اس طرح ہوا جیسے وہ ایک ہماری زبان میں ایک کہانی ہے, میں آپ کی زبانوں میں اس کو سمجھا سکوں کہ نہ سمجھا سکوں, کہ ایک بیڑو تھا. بیڑو کے نیچے گولیاں ہوتی ہے, الگ سے لٹکتی ہے, اور ایک بھوکھی جو لومڑی تھی تو وہ اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلی کہ کہیں گر جائے تو میں کھاؤں گی. پیر کا بچہ اور شادم کھیل اس بھوکھی لومڑی کی طرح بیڑو کے گولی کے پیچھے چل رہے ہیں. گر جائے گی تو ہم کھائیں گے,
लोमड़ी की तरह पीछे चलता है, न गोलियों का मुतलाशी है। आपका भाई हाथ से काट के उठाएगा जो भी है। मैं शिकार करना जानता हूँ, दिन भर भूखे फिरने का आदि नहीं हूँ। तो मेरे भाइयों, आप इसी तरह इनके पीछे मत लगो। भूखी लोमड़ी की तरह शाम को तुम्हें अपने घर जाना होगा, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो कट के उसने नहीं गिरना। तो काइंडली मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाएं, आप तकड़े रहें, आप बिल्कुल तकड़े रहें। आपको किसी इमरान खान की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी बिलावल भुट्टो की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी लीडर की कोई जरूरत नहीं है। हमें कौम है, हम इस इलाके के बाशिंदे हैं, हम उनकी तरह तकड़े लोग हैं, उनकी तरह सियासत जानते हैं, उनकी तरह इंटरनेशनल हालात से वाकिफ है। उनसे ज्यादा हमारी हैसियत है, उनसे ज्यादा मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं भूखी लोमड़ी नहीं हूं, ये कहने के लिए यही बातें की थी। मैं वो लोमड़ी नहीं हूं। नजीबी असेंबली की सीट जो है वो पेड़ों की जो है वो वाला खाता है, ठीक है। और आप भी ऐसा न करें। हमेशा इससे कुछ मिलेगा, उससे कुछ मिलेगा। किसी यहाँ पर लोगों को 10,000 रुपये देकर तुम दफ्तर खोलो, 20,000 रुपये देकर तुम वो करो, हम जो है वो मुलाजमतें देंगे। मुलाजमतें इनके बाप की कोई जागीर है जो ये देंगे। मैं मेंबर होकर मैं मुलाजमतें नहीं दे सकता हूँ। मुलाजमतें क्या होती है आपको पता है? ये ब्राइब है, ये रिश्वत है। मुलाजमत वही होगी, मसलन एक डिपार्टमेंट के अंदर इश्कोमन की 12 सीटें होती है, मसलन पुलिस की 12 सीटें इश्कोमन के लिए है। तो मैं खड़ा होकर ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे मजहब का है, इसको लगा दो, ये मेरी जुबान का है, इसको लगा दो, ये मेरा वोटर है, इसको लगा दो। मैं उन सीटों को यहां लाऊंगा। अगर सीटें इश्कोमन के लिए कम है, गिलगित के लिए ज्यादा है, तो मैं लड़ूंगा। अगर सीटों में गपले है और पुनियाल वाले रोक के इश्कोमन को नहीं देते हैं, तो फिर मैं इश्कोमन के लिए लड़ूंगा। जो सीटें इश्कोमन के अंदर आती है उनको मेरिट पर देना है, पीपल पार्टी की तरफ बेचना नहीं है। हम वो बेचने का काम नहीं करते हैं। मेरे 7 साल के दौरान भी आपके इश्कोमन में कितने पुलिस लगे हैं, कितने हेल्थ में लगे हैं, कितने एजुकेशन में लगे हैं, मुझे पता है, सब लगे हैं, बहुत से लोग लगे हैं। लेकिन आपके 10,000 बेरोजगार है और 40 सीटें लगी है तो कोई नजर नहीं आता। लेकिन उसमें अगर मैं इंटरफेयर करना शुरू करूंगा तो मैं भी बेइज्जत हो जाऊंगा, आपके साथ भी जुल्म होगा। इसलिए सिफारिश नहीं करते हम, इसलिए हम इंटरफेयर नहीं करते। हम उस अफसर के ऊपर खड़े होते हैं जो अपने भांजे भतीजों को न लगाए, जो अपनी मजहब, नस्ल और इलाके का तासुब ना करे, बल्कि लोगों को हकदार तक हक पहुंचा दे। फिर भी ये मुल्क बड़ा जालिम है, यहाँ हकदार तक हक नहीं पहुंचती है। तो मेरे भाइयों, आज मैं जुबान खोल के बात कर सकता हूं। 5 साल पहले मैं बिलहंस में आकर जो लोगों से वादा किया था वो वादा पूरा हो चुका। बिलहंस तक ट्रक लाने का वादा किया था। अभी 1-2 हफ्ते में जब ये पुल खुल जाएगा तो जाहिर है ट्रक पहुंच चुका होगा। अच्छा, मैंने यही कहा था जनाब अली की उम्मीद तक जो है पक्का रोड होगा, हुआ। और पिछली मरतबा आप में से बहुत सारे लोग मुझे वोट नहीं देना चाहते थे, आपकी ख्वाहिश नहीं थी, तो आपने कहा हमारी गाड़ियां सब खराब हो गई क्योंकि रास्ते में बजरी जमा किया। तो जनाब वो बजरी हमारे इलाके में जमा नहीं हुई थी, आपके इलाके में हुई थी। आप खुश क्यों नहीं थे? बहाना था वो बजरी जमा हुई थी तो तारकोल चढ़ गया ना, आज सफाई से गाड़ी पहुंचती है। तो ये बहाने बनाना छोड़ दे, इलाकाई तासुब को आप छोड़ दे। यहाँ मुझे पता है शादम खेल और पीर का बेटा ये कहता होगा कि हम इश्कोमन के हैं। अगर आप इश्कोमन के हैं तो आप पुनियाल में किस मकसद से वोट मांगने के लिए आते हैं? आज शादम खेल शेर किले में है, क्या किसी ने मना किया उनको? क्या आदम खेल आते नहीं होंगे वहाँ पर? शादम खेल के वोट बिल्कुल है, पीर के बेटे के भी हैं, सबके हैं। जाके अपनी कोशिश करें। मैं भी इधर आया हूँ, यहाँ भी मेरे भाई है,
یہاں بھی 10 ان کے مخالفین ہیں، میرے بھی 10 مخالفین پنیال میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سیاست ہے، یہ جو ہے بھائی چارگی کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ قوم بنانے کی بات ہے. تو لہٰذا یہ تعصبات نہیں ڈالنا چاہیے. ہم نے پراپرش گورنمنٹ کے اندر جہاں شادم کھیل کے لیے سخت قسم کی اتفاق تھی، اس کے باوجود بھی پراپرش گورنمنٹ کے اندر ہائر سیکنڈری اسکول بنوایا میں نے. وہاں پر میں نے بی ایچ یو بنوایا، وہاں پر تقریباً 1 کلاس ڈسپنسری سے پلس. اور اب انشاءاللہ مجھے موقع ملتا ہے تو ایمن میں 10 بیڈ ہاسپٹل انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بنوائیں گے. اور ایمن میں انٹر کالج کیونکہ ابھی ڈیزرو کرتا ہے، ایمن ان کے لیے بنوانا ہوگا. سب ڈویژن اشکومن میری بڑی ناکامی ہے جو کہ میں 5 سال میں نہیں بنوا سکا ہوں. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، کام ہوتے ہوتے رک گیا ہے. اب اگر مجھے موقع ملتا ہے تو اولین فرصت پہ ہم سب ڈویژن اشکومن بنوا دیں گے اور تحصیل ایمن پر کام کروا دیں گے، چونکہ اس کو نیابت تو ویسے بھی ڈکلیئر کرایا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم آہستہ آہستہ چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. آپ نے کہا جناب علی کرمبر لیک کے لیے میں نے 75 لاکھ روپیہ رکھا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پولیس کا حق بھی بنے گا، ایک پولو گراؤنڈ بھی بنے گا. آپ یاد رکھیں، آپ مقامی لوگ ہیں، آپ اس پر کام کریں. یہ سکیم اس میں LGRD میں رکھوایا ہوا ہے. اور اسی طرح ہم نے پیاکھن تک روڈ بنوا دیا ہے، اس سے آگے کے لیے ہم کوشش کریں گے. آپ کا یہ جو وہ ہے، یہ پولیس کی جو چیک پوسٹ ہے فوجیوں کی، یہ جنرل احسان سے میری پچھلے سال بات ہوئی تھی. اس نے یہی کہا تھا کہ ہم یسن نام کی کوئی جگہ ہے ادھر منتقل کریں گے، لیکن بائی دا وے وہ کام ابھی تک نہیں ہوا. یہ ناکامی ہوئی ہے اس میں. تو اولین فرصت میں ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. اگر اس میں لے تو لال کر کے کسی طریقے سے اس میں رکاوٹ ڈالا، دیر کیا، تو اسی میدان میں ہم احتجاج کریں گے اس کو ختم کرانے کے لیے. میں خود آؤں گا آپ کے احتجاج کے اندر انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ابھی آپ اگر پیر کے بیٹے کو لائیں گے تو 5 سال میں وہ دیامر اور بلتستان کے لوگوں کے مقابلے میں سیکھنے تک آپ کا بنا بنایا ہوا کام بھی بگڑ چکا ہوگا. اللہ کے لیے یہ چیز نہ کرے، اس کو تھوڑا سیکھنے دے. یہ پیر بھی آسانی سے آدمی نہیں ہوتا ہے. خود کہتے ہیں کہ ہمارا ابا بہت دور سے دیواروں پہ چڑھ کے آئے تھے، اتنا چلا کاٹا تھا، اس طرح کی عبادتیں کی تھی. تو آپ کوئی چلا کاٹے بغیر، عبادت کیے بغیر، کچھ بھی کیے بغیر یہ اسمبلی کا ممبر کیسے بنتے ہیں؟ آپ بھی تھوڑی محنت کریں، خدا کے بندے ان کو محنت کرنے دیں. آپ غلامی نہ کریں، آپ غلامی نہ کریں. یہ غلامی اچھی چیز نہیں ہے. باقی اس کو حق حاصل ہے، پیر کے بیٹے کو حق حاصل ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، نوجوان ہے، اس کا مستقبل ہے، ممبر بنے گا، نمائندگی کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمارے اوپر بار بار تجربات، کیونکہ ہم تجربے کے اس نہج پہ نہیں ہیں، ہم بار بار تجربے نہیں کر سکتے ہیں. ایک اور تجربہ کر کے 5 سال بعد ہوتے ہوئے کہیں گے جانا ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارا روڈ نہیں بن رہا ہمارے. پھر کہیں گے جناب جیسے یہ سوئٹزرلینڈ بنا ہوا تھا، کوئی بمباری ہو کر تباہ ہوا ہوگا. اس طرح لگے گا آپ کو. کیوں اس طرح کا کرتے ہیں؟ یہ مت کرے. ایک حد تک میں گیا ہوں، 70% آپ کا کام ہو چکا ہے، 30% کام باقی رہتا ہے. اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. باقی رہے جناب علی PTI کی حکومت، شادم کھیل صاحب کا، یہ آپ کے لیے کوئی کام ہی نہیں کرے گا، مجھے نہیں لگتا. کیونکہ اس وقت تک میرا تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا. میری قوم لڑ رہی ہے، وہ 2-3 کروڑ خرچ کر چکا ہے. تو 2-3 کروڑ انہیں کور کرنے تک آپ بھول جائیں گے. ممبری کا بھی بھول جائیں گے کہ کوئی ممبری بھی ہے یہاں کے کرنا. تو ممبری اس طرح تو نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں، یہ میری خواہشات ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں آپ کو حوصلہ دینے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یہ پہلے یہ کہتے تھے نا جناب کہ یہ ملک کا دشمن ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے، یہ پاکستان کا دشمن ہے. یہ 14 سال تو میرے ہوئے یہاں پر آپ کے ساتھ. اسی طرح سن 2004 سے اب تک میں چل رہا ہوں. 8 سال آپ کا ممبر رہا. حکومت پاکستان نے مجھے کوئی را کا ایجنٹ ثابت کیا؟ میں کوئی ملک کا دشمن ثابت ہوا؟ کیا ایسا کچھ ہوا؟ کچھ ایسا کہتے تھے یہ فساد کرائے گا، یہ مذہبی. میں کوئی مذہبی آدمی ڈکلیئر ہوا؟ میں کوئی چور ڈکلیئر ہوا؟ میں کوئی منافق ڈکلیئر ہوا؟ میں کوئی بے ایمان ڈکلیئر ہوا؟ میں اس اسمبلی کے اندر کوئی کمزور آدمی ڈکلیئر ہوا؟ میں نے پاکستان کے وزیر اعظموں کے 2 وزیر اعظموں کے منہ پہ کتاب پھینکا اسی طرح، جبکہ یہ لوگ ان کے پاؤں پڑنے کے لیے اہل بھی نہیں ہیں. اور پھر بھی آپ کہتے ہیں جناب علی یہ نہیں، پھر بھی آپ کہیں گے جناب یہ اہلیت نہیں رکھتا. تو پھر میں کیا کہوں گا اس بات. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا
کہ چونکہ ہماری جماعت فی الحال اس سسٹم میں غیر رجسٹرڈ ہے، آنے والے وقت میں نہ صرف ہم رجسٹرڈ ہوں گے، گلگت بلتستان کی باقی جماعتوں کو بھی ہم رجسٹر کریں گے۔ ان پر بات نہیں کرتے ہیں، اس پر بات میں نے کیا کہتے ہیں آپ کے وزیر اعظم اور آپ کے وفاقی ان کے خلاف اچھا خاصا بولا، دیٹ از ویری انف فار دیم، اور اس سے بڑی بات میں نہیں کروں گا کہ اب امریکہ اور چین کے درمیان کیا ہونے والا ہے، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کیا ہونے والا ہے، اور اس جنگ میں ہماری کیا اہمیت ہے، وہ بات میں ڈسکس کروں گا، وہ آج نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے ہم نے اس مرتبہ ہم نے پستول کو بطور انتخابی نشان کے لیا ہے۔ آپ کہیں گے جناب علی کوئی اور نشان، تو پستول سے بہتر کوئی نشان مجھے نظر نہیں آیا۔ تو اس میں وہ ایک بندوق بھی ساتھ میں ہے تو وہ لمبا چوڑا ہے، کوئی اس میں زیادہ پرابلم نہیں ہوگا۔ تو آپ پستول کو ریوالور گراری کے ساتھ خواتین کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے بزرگوں کو، سب کو سمجھانا ہے، آپ کو تو آسانی سے پتہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کے طے کریں گے آگے کا ڈیولپمنٹ اور کام کیا کرنا ہے، وہ پھر 16 تاریخ کے بعد جب ہم یہاں آئیں گے، اگر ہم جیت کے آئیں گے تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور اس پر بات ہوگی۔ خدا نہ خواستہ ہم ہار بھی گئے تو ہم نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پھر بھی آنا ہے، ہم نے باغ کے کہیں نہیں جانا ہے، یہ ہمارا طے ہے یہ چیز۔ تو لہٰذا میں آپ سب کا ممنون و مشکور ہوں کہ ہمارے لیے اگر آسمان سے اگر کوئی سیارہ ٹوٹ کر یا 15 تاریخ کر میں مر کے اگر نہیں ہوا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، باقی زمین پر اس وقت بوٹم لائن کم سے کم ہمارے 6000 ووٹ موجود ہیں۔ 6000 ووٹوں میں برگل سے ہم نے مترمدان تک 1000 ووٹ حساب کیا ہے، برگل سے مترمدان تک آپ کی طرف سے ہمیں 1000 ووٹ ملے تو ہمارے پاس 6000 ووٹ موجود ہے، نہیں تو یہ 6 نہیں ہے۔ اگر یہاں 1200 ووٹ ملیں گے تو یہ 6.5 پر جاتے ہیں، اگر 1500 آپ دیتے ہیں تو یہ 7 پر جاتے ہیں، 2000 کی صورت میں یہ 8 سے بھی اوپر جاتے ہیں، کیونکہ اسی حساب سے تو آگے بھی بڑھے گا نا۔ لیکن پیر صاحب کا بیٹا یہ کہتا ہوگا پنیال میں میرا ووٹ ہے، پنیال میں پیر صاحب کے بیٹے کا ووٹ ہے لیکن بیمار ووٹ ہے، وہ کرونا زدہ ووٹ ہے۔ اور اس طرح کا ایک ووٹ پچھلے سال شکیل صاحب کا تھا، وہ انگوٹھے لگا کر بیچارے کو ہرا دیا، ورنہ تو ووٹ شکیل صاحب کا بھی پچھلے سال مجھ سے زیادہ تھا۔ اس مرتبہ وہ ووٹ جو ہے نا وہ جناب پیر صاحب کے بیٹے کے پاس ہے، تو بیمار ووٹ پر کوئی اعتبار نہیں ہے، تو لہٰذا وہ بات چھوڑ دے۔ باقی رہا جناب پی ٹی آئی کا، تو پی ٹی آئی کا ووٹ میرے خیال اتنا کچھ ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو ہی معلوم ہوگا، لیکن ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا مقابلہ ان کے پاس حصہ نہیں ہے۔ آپ اگر تھوڑا بہت ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو تھوڑا سا دل بڑا ہوگا، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میرے لیے شہر قلعہ اور ایمٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، میرے لیے بوبر اور بلہنس میں کوئی فرق نہیں ہے، میرے لیے خاتون اور اشکومن پراپر میں کوئی فرق نہیں ہے، میرے لیے حاسس اور برتھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کوئی منہ سے نہیں کہتا، یہ بات ہم دل سے کہتے ہیں۔ اگر دل سے نہیں کہتے تو آپ کے چھوٹے سے ووٹ کے لیے 7.5 کروڑ کا یہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پیسے ووٹ کے لیے دینا ہوتا تو 2-3 کروڑ روپیہ اگر یہاں چٹور کھنڈ میں ہی دے دے تو سارے لوگ خوش ہو جائیں گے، ہر جگہ جو ہے وہ گاڑی پہنچ چکی ہوگی۔ نہیں، ہم قوم کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں پنیال کے ہر گاؤں میں جب بھی بات کرتا ہوں تو میں برسوت سے آگے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ آپ کے پاس بھی پھر میں یہی کہوں گا، آپ کے پاس بھی ناصر آباد میں شاید تکلیف ہوگی، سلطان آباد میں شاید تکلیف ہوگی، گرداس میں شاید تکلیف ہوگی، لیکن وہ تکلیف تو نہیں ہے نا جو اپنے بچوں کی جگہ پر جانوروں کو پیٹ پہ اٹھا کر جو ہے نالے کراس کرتے ہیں۔ ابھی بھی اس علاقے میں جانوروں سے تھریشنگ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ان تک پہلے ایکسس دیا جائے۔ اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ایکسس تقریباً مل چکا ہے، سوائے 2-3 چھوٹی چھوٹی جگہوں کے، اور اتنا ایکسس شاید ایمٹ میں بھی نہیں ہے، مسائل ہے، اتنا پراپر اشکومن میں بھی نہیں ہے۔ آگے پنیال کے گاؤں میں بھی ایسی صورتحال ہے، اور چٹورکھنڈ، پکورا اور دائن میں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے وقت میں ان تمام چیزوں کے اوپر ہم ورک کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی سردی بھی بڑھ رہی ہے، آپ نے میری بات سنی، تو مجھے امید کامل ہے صرف بات ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ پورا تعاون بھی آپ کا ہوگا۔ تو آپ کی بڑی مہربانی، السلام علیکم۔
نعرے 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 ناجی، نعرے 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 ناجی، نعرے 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 ناجی، اس قوم کی شمشیر کی آجت نہیں رہتی، اور جن کے جوانے میں خودی صورت فولاد، اور جن کے جوانے میں خودی صورت فولاد۔ میں یہ خیال اور باشعور عوام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں قائد کی جانب سے اور پارٹی کی طرف سے۔ اپنے یہ کے بزرگ اور یوتھ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف فرمائے ہیں، تو آپ کی بہت بہت شکریہ، بہت بڑی مہربانی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ ہم سب کے عامی و ناصر ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کل یوم آزادی